شہروں میں کوئی عامر ہے, عمار ہے, کوئی عیدی صاحب ہے, کوئی اور لوگ ہیں, گاؤں میں کوئی نہیں ہے. تو گاؤں میں جانا جو ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی ہے ہماری, ان کی خدمت کرنا بھی بڑا ضروری ہے. ان کے ساتھ ان کی ٹریننگ سائنٹیفک میتھڈ سے لے کے کچھ چھوٹے موٹے مشینیں اور وہ لے کے دی ہیں ماشاءاللہ. وہ عورتیں جن بیچاریوں کے پاس خوبانی خاص طور پہ شہتوت جو ضائع ہو جاتی تھی کیونکہ مارکیٹ نہیں پہنچ سکتے, بڑی دور دور جگہیں ہیں. ہمارے اسکولوں میں جائیں گے تو وہاں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے, ٹیچر پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد ویڈیو دکھاتے ہیں اردو میں. وجہ کہ کانسیپچول لرننگ بچے کی تب ہوگی جب وہ سمجھے گا زبان کو. بچیاں اوپر جاتی نہیں کیونکہ وہ باہر سے نظر آتا ہے. ہم نے پہلا کام کیا کہ وہاں پہ ہم نے گرل لگائی کہ نظر نہ آئے, پردے کا انتظام کیا ہم نے, اور پھر ہم نے ٹیچرز ہائر کیے. جی ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں ہم نے بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات کی. اس میں کچھ سیاستدان تھے, کچھ وزیر تھے, کچھ مشیر تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, اور وہ سیاست کے میدان پر بڑی گفتگو کرتے رہے, کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے رہے. آج جس شخصیت سے آپ کو ملوانا ہے میری بہت پسندیدہ شخصیت ہے. پاکستان میں طاقتور ترین عہدوں پر وہ رہ چکے ہیں, لیکن پھر ریٹائر ہو گئے, جیسے کہ ہر عہدے پہ کوئی آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے. اس کے بعد مزید طاقت کی خواہش نہیں کی انہوں نے, مزید کسی عہدے کی خواہش نہیں کی, بلکہ اس کے بعد اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے سونپ دیا, وقف کر دیا. اور ان کی سٹوری اتنی انسپریشنل سٹوری ہے کہ ہر وہ شخص جو اس کہانی کو سنے گا, دیکھے گا, وہ اس سے نیکی کا درس ضرور لے گا. میرے لیے بے انتہا قابل احترام ہے سابق چیف آف دی نیول سٹاف جناب آصف سندھیلا صاحب. وہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں. سر, آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آپ کے بلانے کا شکریہ اور اتنا اچھا انٹروڈکشن دینے کا شکریہ. سر مجھے یہ بتائیں, 2011 سے 2014 تک آپ پاکستان نیوی کے سب سے بڑے عہدے پر رہے. اس کے بعد آدمی کہیں سفیر لگ جاتا ہے, کوئی اور عہدہ کنسلٹنٹ ہو جاتا ہے. آپ نے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا, یہ کیا کیسے ہوا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ٹریگر زندگی میں لاتا ہے جس سے اگلے رستوں کے تعین ہوتے ہیں. تو میں جب چیف تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھی 3 Cups of Tea. یہ ایک امریکن کی سٹوری ہے. آتا ہے K2 سر کرنے, بیمار ہو جاتا ہے, تو بعد میں کنٹروورسی آئی اس کے بارے میں. لیکن میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو مجھے بس ایک خیال آیا کہ ایک امریکن آتا ہے, گلگت بلتستان میں اسکول بناتا ہے, افغانستان میں, تاجکستان میں. میرا چونکہ تعلق گاؤں سے ہے تو مجھے پتہ ہے کہ گاؤں کے حالات ذرا نیچے ہیں. تو میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ اگر امریکن آ کے کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں آیا. تو اسی وقت ہر چیز کا جواب نہیں ملتا آپ کو. میرا خیال ہے سال ایک تھا میرے, تو ریٹائرمنٹ کے قریب جب میں آیا تو جیسے جیسے یہ کہیں CPU میں ہوگا, تو میں نے اپنے ذہن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد عہدے شہدے کوئی نہیں چاہیے مجھے, بلکہ آفر بھی ہوئے مجھے. I'm sure تو میں نے مہربانی. اچھا, 2 باتیں مجھے جو بڑی انٹرسٹ ہے. آپ نے خدمت خلق کا جو ہے بیڑا اٹھایا اور ساتھ تعلیم کا میدان منتخب کیا. تعلیم ہی کیوں؟ اور صحت میں بھی کام ہو سکتا تھا اور دیگر سوشل سبجیکٹس ہیں, تعلیم ہی کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے. میں جیسے عام طور پہ عرض کرتا ہوں, آپ کسی کو پانی پلا دیں, دوائی لے دیں, کھانا کھلا دیں, اللہ اجر دینے والا ہے. ہمارے خیال کے مطابق کسی بچے کو آپ الف ب پڑھا دیں, ABC سکھا دیں, 2+2 سکھا دیں, انسانیت کی کوئی تربیت دے دیں, ٹیچ دم ہاؤ ٹو کیچ فش. یہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, جب دوائی کی ضرورت ہوگی لے لے گا, پانی کی ضرورت ہوگی لے لے گا, بلکہ دے بھی سکے گا. تو اس چیز سے ہم نے اس طرف چلے.
جو اس وقت ماڈل ہے ہمارا، جب شروع کیا تو ایگزیکٹلی ایسے نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کیا ہوگا، لیکن یہ وجہ ہے ہمارے اس راستے پہ چلنے. اچھا، ایک جو ہے نا، مطلب سر آپ نے نا سارے جو وہ فارمولے غلط ثابت کر دیے. بھئی آپ نے کام کرنا تھا تو آپ شہری علاقوں میں کرتے، ذرا پبلسٹی بھی ہوتی، چینل بھی وہاں پہنچتے، خبریں بھی چلتی. آپ صرف دیہی علاقوں میں کام کرتے، آخر کیوں؟ اس کی میرا خیال ہے اصل وجہ یہ ہے کہ میں گاؤں سے آیا ہوں. میں ٹاٹ والے اسکول میں پڑھا ہوں. جو ہائی اسکول تھا ہم نے ABC 6ٹھی جماعت میں شروع کی. 4 میل دور تھا، کبھی ٹرین پہ، کبھی پیدل، کبھی سائیکل پہ. اور میرے ذہن میں مطلب اللہ نے پھر بڑی عزت دی، بہت جگہوں پہ گئے، لیکن وہ اندر کا پینڈو جو ہے نا میرے اندر ہے ابھی بھی. تو ہم نے اس لیے فرینکلی ٹیلنگ یو کہ کیوں گورنمنٹ اسکول اور کیوں گاؤں؟ کیونکہ شہروں میں کوئی عامر ہے، عمار ہے، کوئی عیدی صاحب ہے، کوئی اور لوگ ہیں. گاؤں میں کوئی نہیں ہے. اوکے. تو گاؤں میں جانا جو ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی ہے ہماری، ان کی خدمت کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. معاون فاؤنڈیشن، یہ کانسیپٹ کہاں سے ارائیو ہوا؟ کیا ہے یہ فاؤنڈیشن؟ اس کا ذرا تعارف کرائیں جس کو آپ نے سٹارٹ کیا. اچھا، معاون جیسے اردو اور عربی کا لفظ ہے، ہیلپر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم نے تعاون کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، ہم نے تعاون کرنا ہے بچوں کے ساتھ، ہم نے تعاون کرنا ہے ٹیچرز کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اینڈ اینی بڈی. تو اس کو یہ نام لانے میں ہم نے بہت سوچا، بہت سوچ سمجھ کے یہ نام، وہ بہت سے اور بھی ہو سکتا ہے، میں اپنے نام پہ رکھ لیتا، اپنے ماں باپ کے نام پہ رکھ لیتا. میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر میرے اپنے پیسے سے ہو تو میں اپنی فیملی کا نام رکھ لوں. اگر یہ میں نے پیسے کسی اور سے بھی لینے ہیں تو پھر نام میرا جو ہے نا یا میرے والدین کا مناسب نہیں. اس لیے پھر یہ نام ہم نے چنا. اور بھی نام تھے، تو SCC کے پاس جب گئے تو انہوں نے ہمیں یہ نام دیا کہ یہ اویلیبل ہے، اور ہم نے. ٹھیک ہے. بنیادی فنکشنز کیا ہیں معاون کے؟ بڑا سمپل، پرائمری اینڈ سیکنڈری تعلیم کا معیار گورنمنٹ اسکول میں بہتر کیا جائے. اوکے. اور بچوں کو ہنر سکھایا جائے، اور ان سب کو جو ہے کوئی انسان بنانے کی ہم تربیت دیں وداؤٹ اینی پریجوڈس، جینڈر، ریلیجن، ایتھنیسٹی. بس چھوٹا سا یہ مقصد ہے. بہت یہ عالیشان جو مقصد ہے. مجھے یہ بتائیے سر، آپ کی خاص توجہ اسکل سکھانے پر رہی ہے. تعلیم میں تو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اسکول کیسے امپروو کرتے ہیں، اسکل کیوں ضروری ہے؟ اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے آپ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کیوں توجہ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تھوڑا لمبا جواب ہو جائے گا. پلیز پلیز پلیز. دیکھیں آج کل ایجوکیشن جو ہے نا وہ تقریباً بزنس بن گئی. سر اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. جی. گھر گھر میں اسکول بن گئے، پھر گھر گھر میں کالج بنے، اب گھر گھر میں یونیورسٹی بن گئی. صحیح. جو بچہ نکلتا ہے اس کے پاس ایک کاغذ ہے، ڈگری ہے، صحیح، سرٹیفکیٹ ہے، لیکن اس بچے کو کوئی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ان سے کام لینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ سوچا نہیں ہم نے اس طرف. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ یا بچی اس کو کوئی ہنر آ جائے گا. یہ ابھی آپ نے کیمرہ مین کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے کیوں نہیں رکھ لیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس اسکل ہے. صحیح. اس لیے یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے اسکل، کیمرے والا اچھا بچہ رکھنا ہے. صحیح. اسی طرح جب آپ اسکل سکھاتے ہیں کسی کو الف بے کے ساتھ، 2+2 کے ساتھ، تو یہ بچے اور بچیاں جو ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ان کو ضرورت نہیں ہو. اسکلز کیا ہیں جو آپ سکھاتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا بنیادی کام ہے. ویسے آپ آج بات کریں ہم ڈیجیٹل، ای کامرس، یس، دنیا، کمپیوٹرز، اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور بچوں کو سکھانا ہے. صحیح.
گاؤں میں چونکہ ہم کام کرتے ہیں تو گاؤں میں یا تو اسکول نہیں ہے، اگر ہیں تو پرائمری سے آگے بچیوں کے لیے، اگر گاؤں میں ہے اسکول تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو کافی سارے والدین نہیں بھیجتے بچیوں کو. اب یہ بچی جس نے یا تو پڑھا نہیں یا جس نے پرائمری اسکول تک پڑھا ہے، اس کا بھی تو حق ہے کہ زندگی میں کچھ سیکھے. یہ ہمارا ٹارگیٹ یہ والے بچے جنہوں نے تعلیم بہت زیادہ نہیں حاصل کی، اور خاص طور پہ بچیاں. اور پھر ہم یہ جا کے نہیں کہتے کہ ہم تمہیں یہ سکھائیں گے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے. تو جب یہ زیادہ تر جگہوں پہ گاؤں میں آپ جائیں گے 2 چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ، اور یہ اب ہمارا تجربہ ہے. آپ اسلام آباد چلے جائیں، لنڈن چلے جائیں، 2 چیزیں ہمیشہ کام کریں گی: بیوٹیشین، ڈریس میکنگ. یہ 2، سلائی کڑھائی اور بیوٹیشن کے کام، اور بچیاں بڑی جلدی اس سے کام سیکھ لیتی. تیسرا جو ہے یہ گلگت بلتستان اسپیسیفک ہے. اتنا فروٹ ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ اس فروٹ کو ڈرائی کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ان کی ٹریننگ سائنٹیفک میتھڈ سے لے کے کچھ چھوٹے موٹے مشینیں اور وہ لے کے دی ہیں. ماشاءاللہ وہ عورتیں جن بیچاریوں کے پاس خوبانی خاص طور پہ شہتوت جو ضائع ہو جاتی تھی کیونکہ مارکیٹ نہیں پہنچ سکتے، بڑی دور دور جگہیں ہیں، تو ان کا یہ ایک خاص پروگرام ہم نے گلگت بلتستان میں کیا. اور بہت ساری عورتیں جو 5-7 ہزار بناتی تھی سیزن کا، ان میں سے جو اچھا کام کر رہی ہے 60-70 لاکھ 2 لاکھ پہ بھی چلی گئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو مطلب ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ مجھے ایک سیٹسفیکشن ہے کہ کوئی عورت کوئی بچی تھوڑا بہت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے. زبردست. اچھا کتنے اسکولز ہیں سر جن میں آپ تعاون کر رہے ہیں؟ تعاون میرے خیال میں یہاں پہ درست لفظ ہے کہ کتنے اسکولز ہیں گورنمنٹ کے؟ You don't own those schools. میں بتاتا ہوں 2 طرح کے کام ہیں. 343 schools as we talk. 343 اسکول. All in پنجاب؟ نہیں. گلگت بلتستان، سندھ، کے پی، پنجاب، اسلام آباد، اور ابھی ہم نے ایک اسکول کسی نے بنایا ہوا ہے تو ان کے ساتھ مل کے کچھ کوشش کر رہے ہیں بلوچستان. اچھا دیٹس انٹرسٹنگ. بلوچستان. تو اسکول جو ہے وہی گورنمنٹ اسکول. وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کی ریسورسز چلی جاتی ہیں اگر آپ نیا اسکول بنانا چاہیں. آپ اور میں مل کے بنانا چاہیں بڑا آسان ہے. اسکول بنائیں، چلائیں، فیس نہ رکھیں لوگوں کی تو 1 بنا لیں گے، 2 بنا لیں گے. ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں سارے بچوں کو اسکول میں لانا ہے. وہ پاسبل ہے اگر آپ گورنمنٹ اسکول کے ساتھ کام کریں، تعاون کریں گے، کہ آپ کا برک اینڈ مارٹر پہ خرچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اسکول کے ساتھ 2 ماڈل ہیں. ایک ماڈل یہ ہے کہ ہم ڈی سی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اور انہی کی پرمیشن سے پھر آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم جاتے ہیں اسکول میں، اور میرے گاؤں سے ہم نے شروع کیا. دوسرا ماڈل سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی ہمارا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ اسکول بنا کے انہوں نے آؤٹ سورس، آج کل سنا ہوگا آپ. ٹھیک ہے جی. لوگ اپلائی کرتے ہیں، ہم نے بھی اپلائی کیا اور شکر ہے سندھ میں بھی ملے ہمیں اور پنجاب میں بھی. تو ہمارے میجورٹی اسکول ابھی پنجاب میں ہیں اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. اس دوسرے ماڈل میں یہ ہے کہ یہ اسکول گورنمنٹ ہینڈ اوور کر دیتی ہے لائسنسی کو، اپنا سارا سٹاف لے لیتے ہیں، پھر ہم سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ان کی تھوڑی بہت مینٹیننس، واش روم، پانی، ٹیچرز ہم خود ہائر کرتے ہیں. اور یہ جو پہلے والا ماڈل ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ہوتے ہیں. کم ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے اسکول کے ٹیچر ہر اسکول میں آپ دیکھیں تو کم ہوتے ہیں، تو جو کمی ہوتی ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں. ادھر جو اسکول ہے تو یہ سارا کچھ. اچھا سر، میں ایزیوم کر رہا ہوں جب یہ انٹرویو لوگوں تک پہنچے گا، لوگ دیکھیں گے تو بہت سے اسکولوں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کسی طرح آپ سے رابطہ کریں اور اپنے اسکولوں کی حالت بہتر کریں. یہ بڑی نیچرل سی خواہش ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ اسکول آپ سے درخواست کریں؟ اگر ہے تو کیسے؟ ابھی فی الحال تو جو ہے نا ہم فوکس کر رہے ہیں جو ہمیں گورنمنٹ نے انڈر لائسنس اسکول دیا ہے، 203 ہے پنجاب میں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر 2 وجہ. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ وی ہیو ہائر اینڈ فائر.
टीचर हम खुद रखते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम खुद करते हैं. ठीक है. और दूसरी वजह ये कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है. उस सब्सिडी का फ़ायदा ये है कि हमने सारे पैसे खुद नहीं रेज़ करने होते, तालीम ही देनी है ना हमने. दूसरे मॉडल में था हमने सारे पैसे खुद रेज़ करने हैं. अगर आप इजाज़त दें तो मैं मसला पहले आपको बताऊं कि गवर्नमेंट स्कूल में मसले बहुत है. कोई कहता है जी वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, कोई कहता है जी वहाँ पे दीवार नहीं है. सब हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हैं. सबसे बड़ा मसला ये है कि टीचर, गवर्नमेंट स्कूल देही इलाकों की बात कर रहा हूँ, टीचर है नहीं, हैं तो आते नहीं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं तो ठीक नहीं पढ़ाता. ठीक, ये है मसला हमारी समझ के मुताबिक. ठीक. और इस मसले का हल जो है ना, कोई इतनी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. सिंपल, टीचर होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सुपरविजन होनी चाहिए. सही. दूसरा मसला हमारा जो है, आज के ज़माने में अगर आप अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी हो गया है. जी बिल्कुल. इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है. लेकिन अंग्रेज़ी सीखने और अंग्रेज़ी में बच्चों को सिखाने में बड़ा फ़र्क है. बिल्कुल दुरुस्त बात है. हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ाने की, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ. ठीक. इसके लिए 3 साल लगे हमें इसका सलूशन ढूंढने में. तो अब अगर आप हमारे स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पे टीवी लगा हुआ है, टीचर पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो दिखाते हैं उर्दू में. वजह कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बच्चे की तब होगी जब वो समझेगा ज़बान को, वरना तो याद कर सकता है. तो ये हमारा 2 हमने आइडेंटिफाई किया और इनका हमने हल करता. इसके अलावा पानी भी लाना है स्कूल में, वॉशरूम भी लाना है, फर्नीचर भी लाना है. लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अगर ये 2 चीज़ें आप ठीक कर लें किसी स्कूल में, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे तालीम का मेयार बेहतर हो जाएगा और इसके साथ साथ तरबियत, बच्चे को तरबियत. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू यू रेज फंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. एंड इफ़ पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू, हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट? पहली बात तो ये है कि जब मैंने पहले अर्ज़ किया नाम रखते हुए कि मतलब इफ़ इट वाज माय ओन मनी तो फिर तो मैं अपना नाम रख लेता या वालिदैन का. चूँकि शुरू से ही हमें पता था कि रिसोर्सेज हर किसी के पास तो अनलिमिटेड नहीं होती, तो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन हमने इसका मॉडल ये किया, जब आप जाए ना किसी के पास और कहेंगे मैंने मस्जिद बनानी है तो 10 बंदों को आप कहेंगे तो 2 शायद दे दें आपको. लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने मस्जिद बना ली है, 3 दीवारें बना ली हैं, 1 रह गई है, तो उन 10 में से हो सकता है 8 दें आपको. ठीक है, ठीक है. पहले मॉडल में हमने ये किया जो हम कर सकते थे. और हमारे दोस्त, मैं ज़रूर बताऊँ आपको कि मेरे 2 दोस्त हैं, हमने 8वीं से 12वीं तक इकट्ठे पढ़ा कैडेट कॉलेज कोहाट में. एक साहब एयरफोर्स में गए, नासिर हमदानी नाम है उनका. एक ब्यूरोक्रेट बने, मिले होंगे आप शायद, हामिद अली ख़ान नाम है, डीसी भी थे, चीफ कमिश्नर. हम क्लास फेलो हैं. ओके. तो हम जो कुछ मिल के कर सकते थे वो हमने खुद किया. जब वो काम चल पड़ा थोड़ा थोड़ा, तो फिर हमने लोगों को अप्रोच किया. और मैं आपको एक और बात बताऊं, पैसे की कमी कोई नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तानी बाहर. इतने लोग हैं. मैं 2 लोगों की आपको नाम के बगैर एग्जांपल दूं. एक साहब के साथ हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई अमेरिका में. ये कराची में पढ़े, फिर अमेरिका चले गए, अल्लाह ने करम किया. तो वो मुझे कहते हैं कि एडमिरल साहब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो मैंने कहा हमारे स्कूलों में ट्रेनिंग का मसला होता है और हमारे स्कूलों में टेक्नोलॉजी के लिए हमें मसला है कि ये जो हम वीडियो की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल की बात. उन्होंने पता मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा एडमिरल साहब मैं आपको हर साल 1 करोड़ रुपया दूंगा, प्लीज़ गो अहेड. और ये मैं 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. हर साल पैसे आते हैं उनके. एक और साहब आए, हमें मिलने के लिए आए. हमने उनको बताया क्या कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि आपका इस वक्त स्कूल, ये जो मैं गवर्नमेंट के स्कूलों की बात कर रहा हूँ, हमारे स्कूल है अटक और चकवाल में ज़्यादा. ठीक, ये जो गवर्नमेंट ने हमें आउटसोर्स किया. ठीक. पानी का मसला है. उन्होंने कहा $1 लाख दूंगा, आप पानी लगाएं. अच्छा, आ गया पैसा. तो पैसे देने वाले बहुत लोग हैं. और मतलब ये एक ज़रा आपको करना पड़ता है कि यू हैव टू गो. मतलब माँ बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है. ठीक है, यू हैव टू गो टू पीपल.
How can people contribute? Those who are listening to this interview. हमारी वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है. ईजी वेज के वेबसाइट पे जाएं. वेबसाइट का एड्रेस अगर आप बता दें. www.mf.org.uk. या हम आपको दे देंगे. आई होप आप उसके ऊपर कर भी देंगे, फ़ोन नंबर भी कर देंगे. तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, उसके ऊपर डोनेट पे जाएं, और आगे क्या कहते हैं वो आगे सारा लेके चलेगा. और दूसरी बात कि हम आपकी जो डोनेशन है उसकी रसीद देंगे, टैक्स एग्जेम्प्ट होगी. ठीक है. यूके में भी, अमेरिका में भी, यूके में भी. दूसरी बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे पास ज़कात कंप्लाइंट अकाउंट है. ठीक है. ज़कात जो है वो ज़रा डिफरेंट उसकी अकाउंटिंग है. अगर कोई ज़कात देना चाहे तो जब आपने पैसा 2 रुपए दे दिए, साथ लिख दिया ये ज़कात है, फिर हमारी जिम्मेदारी है कि वो हकदार तक पहुँचे. ठीक. तो ये तरीका है पैसे देने. अच्छा, आपके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं सुनाने के लिए, लेकिन आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन वन स्टोरी, एंड दैट इज़ अबाउट मीरान शाह. वहाँ के एक स्कूल के हवाले से, उस स्कूल में क्या हुआ और फिर आपने क्या किया. लेट्स टॉक अबाउट दैट मिरेकल. हुआ ये कि ये स्कूल जब वहाँ पे बहुत हालात ख़राब थे तो उसको तबाह कर दिया गया. दहशतगर्दी से. मीरान शाह में लड़कियों का स्कूल है. तो गवर्नमेंट ने उस स्कूल को बनाया, बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है. तो 6-7 साल तक वो नहीं हुआ. तो मैंने अर्ज़ किया ना, हम कैडेट कॉलेज कोहाट में थे, तो हमारे एक साथी कैडेट कॉलेज कोहाट के हमसे जूनियर, वो उधर उनकी पोस्टिंग थी. तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि सर आप इधर कुछ करें. मैंने कहा यार हम इधर इस इलाके में तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम करेंगे. तो हमने उस स्कूल को गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके अडॉप्ट किया. पहला चैलेंज पता क्या आया हमें? पहला चैलेंज ये आया कि बन गया हुआ था स्कूल, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लड़कियों का स्कूल है, तो वो बच्चियाँ ऊपर जाती नहीं क्योंकि वो बाहर से नज़र आता है. हमने पहला काम किया कि वहाँ पे हमने ग्रिल लगाई कि नज़र ना आए, पर्दे का इंतज़ाम किया हमने. और फिर हमने टीचर्स हायर किए. शुरू तो मेरा ख्याल को 40-50 बच्चियों से 600 तक पहुँच गए हैं. और माशाल्लाह 600 बच्चियाँ हैं उस स्कूल में. और ये सारी लोकल टीचर्स हैं, लोकल बच्चियाँ हैं, और माशाल्लाह पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं. और ये कोई हमारे में से उधर मतलब इट इज़ ऑल फीमेल टीचर्स, फीमेल बच्चियाँ. और अल्लाह ने किया कि बंद स्कूल से शुरू हुआ 600 बच्चियाँ. सर एक तो अपना नंबर बता दीजिए ताकि हम वो इस पे फ्लैश कर दें, लोगों तक पहुंच जाए. और दूसरा आखिर में अगर कोई पैगाम नौजवान नस्ल के लिए आप देना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल में नौजवान नस्ल उससे बहुत सीखेगी. हम आपको अपना फेसबुक और वो भी सारा देंगे. और मैं एक छोटी सी और बात करना चाहता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं ना, 3247 बच्चे और बच्चियाँ हुनर सीख के काम कर रहे हैं. ज़बरदस्त. 76% सेल्फ एम्प्लॉयड, 88% गर्ल्स. तो जो ऐसे कहते हैं ना हम वेले हैं, ऐसे लोग हमारे ठीक हैं. दूसरी बात, एक पैगाम मैं देना चाहूँगा ज़रूर कि वक्त की कदर करें. ओके. फजर की नमाज सूरज निकलने से पहले है, बाद में कज़ा है. जो काम भी है वो उसको टाइम पे करने की कोशिश करें. ठीक. दूसरी बात, अपना काम सीखें और उसके साथ उस काम को अपनी पूरी कोशिश से मुकम्मल करने की कोशिश करें. सही. और तीसरा, अपने साथियों की इज्जत करें ताकि लोग ये ना कहें कि यार इसके 12 ही बजे रहते हैं हर वक्त. एक और बात, अपनी सेहत का ख्याल करें. ठीक. सेहत का ख्याल जब मैं कहता हूँ तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि यार अल्लाह की तरफ से,
میں ایگزامپل دیتا ہوں، اکثر ریڈ لائٹ پہ میں جا رہا تھا، میں نے کسی کو ٹکر مار دی، خدا نخواستہ اس کی اللہ کی طرف، بھائی میرا بھی تو فرض تھا، میں نے کوئی رکنا تھا. اسی طرح صحت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ہاتھ میں ڈسکریشن بہت ساری دی ہے. پہلے رات کو سو گے یا رات کو فیس بک پہ بیٹھے رہو گے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا کھاؤ گے، کب کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے. صحیح. اور کوئی ایکسرسائز کرو گے ٹھیک یا صرف آرام سے بیٹھے رہو گے. یہ چیزیں ہیں جو ہیلتھ کی بہت کیا کہتے ہیں ضروری ہیں اچھی صحت کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ہاتھ میں دی ہے. میں سوؤں نہ، میں کھانا ہر وقت پراٹھے کھاتا رہوں، میں چلنے پھرنے سے گریز کروں، تو صحت نے کدھر ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے، اور اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں، نہیں کر سکتے تو اللہ مالک ہے. اب پیڈل صاحب آپ سے مل کے، آپ جیسے لوگ جو ہیں نا وہ کوئی علم نہیں ہمیں سکھاتے، آپ جیسے لوگ ہمیں زندگی سکھاتے ہیں. اور میں نے آج کی اس گفتگو میں بہت ساری باتیں رہ بھی گئی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ہو بھی گئی ہیں. میرے خیال میں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں لوگوں کے لیے انسپریشن ہوتے ہیں. لوگ خواہش کرتے ہیں کہ مطلب عہدوں کی بات نہیں ہے، بات اس نے ایک کام کی ہے، اس دھرتی سے محبت کی ہے. 14 اگست کا دن آنے والا ہے، مجھے آپ کی گفتگو میں وہی خوشبو اور وہی جذبہ، وہی تازگی نظر آتی ہے جو شاید 1947 میں قائد اعظم کی آواز میں لوگوں کو نظر آتی تھی. اور میں بہت شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ ہمارے دفتر تشریف لائے اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. ناظرین پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.